عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات عوام تک منتقل۔ حکومت نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری، اطلاق بھی ہو گیا۔ وزیراعظم امن کی بحالی کے لیے متحرک، ایرانی اور قطری قیادت سے رابطے۔ شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، کشیدگی پر اظہار تشویش۔ امن کی فوری بحالی پر زور دیا، کہا کہ ایران سمیت فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، ایسے اقدامات سے گریز کریں جو امن کے لیے حاصل کامیابیوں کو نقصان پہنچائے۔ وزیراعظم نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت وعدوں کی پاسداری پر زور دیا، کہا کہ ایم او یو افہام و تفہیم، احترام اور خوشحالی کے فروغ کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پاکستان امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر کا سپریم لیڈر کے جنازے میں پاکستانی قیادت کی شرکت پر اظہار تشکر۔ امن کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ، پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ وزیراعظم کا امیر قطر شیخ تمیم سے بھی رابطہ۔ حالیہ حملوں کے تناظر میں قطری عوام سے اظہار یکجہتی۔ امیر قطر نے وزیراعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیراعظم کے امن کے لیے قائدانہ کردار کو سراہا۔ مشرقی وسطی میں تباہی پھر ٹلنے کی امید، امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر تیار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی ہے۔ امریکہ مذاکرات جاری رکھنے پر آمادہ ہے، لیکن ایران کو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جنگ بندی ختم ہو چکی۔ امریکہ نے ایران پر مزید فضائی حملوں یا فوجی کارروائیوں کی تردید بھی کر دی۔ امریکی حکام نے کہا کہ اب ایران پر کسی قسم کے فوجی حملے نہیں کریں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاعات غلط ہیں۔ بوشہر میں دھماکہ فضائی دفاعی نظام کی کارروائی کے نتیجے میں سنا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا نیا دور آئندہ ہفتے متوقع۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہونے کا امکان ہے۔ کشیدگی کے بعد مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان اور قطر سمیت علاقائی ثالث متحرک۔ ثالث مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنانے کی کوششوں میں مصروف۔ سی بی ایس کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے قطری حکام سے رابطے کیے۔ رائٹرز کے مطابق قطری وفد تہران پہنچ گیا۔ ایرانی حکام سے ملاقات۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ ایم او یو پر عمل درآمد اور ہرمز کو کھلا رہنا ضروری ہے، جبکہ دوسری جانب ایران نے امریکہ کے ساتھ آئندہ ہفتے مذاکرات کی ختم کی تردید کر دی۔ فارس نیوز کے مطابق مذاکرات اور اگلے ہفتے تکنیکی بات چیت کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ مذاکرات سے متعلق کسی بھی پیش رفت کا اعلان صرف سرکاری ذرائع کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے قتل کا خوف لاحق ہو گیا۔ ٹرمپ کا نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ان کا نام کافی عرصے سے ایران کی ہٹ لسٹ میں موجود ہے۔ اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو اس سے متعلق انہوں نے پیشگی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ اگر ان کا قتل ہوا تو ایران پر غیر معمولی بمباری کی جائے گی۔ ایران ان کے قتل کی سازش میں کامیاب ہوا تو اسے ہولناک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ان کو کچھ ہوا تو ایران کے ساتھ وہ ہوگا جس کا اس نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ امید ہے لوگ ان کو یاد کریں گے۔ ایران کی اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کی دھمکی۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر جنرل علی عبدالعالی نے کہا ہے کہ رہبر انقلاب علی خامنائی کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ دشمن ایرانی قوم کے غم کو ہرگز اس کی کمزوری نہ سمجھے، انہیں اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ایرانی قوم کے بہادر فوجی جوان دشمن کی نیندیں حرام کر دیں گے۔ جلد ان دہشت گردانہ جرائم کے ذمہ دار عناصر سے انتقام لیا جائے گا۔ آبنائے ہورمز میں خطرے کی سطح بدستور بلند ترین سطح پر برقرار۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق امریکہ ایران کشیدگی سے آبنائے ہورمز میں جہاز رانی کے خطرات بڑھ گئے۔ ہورمز میں رکاوٹ سے توانائی منڈی اور بحری تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ہورمز میں غیر ملکی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں۔ امریکہ نے فوجی اقدام کیا تو ہورمز کو دوبارہ کھولنے کا عمل متاثر ہوگا۔ سینٹرل کمانڈ نے آبنائے ہورمز پر انارنگ کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا، کہا کہ آبی گزرگاہ سے آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے امریکی افواج ذمہ داریاں نبھاتی رہیں گی۔ مئی سے اب تک 800 سے زائد جہازوں کو معاونت فراہم کی۔
پولیس اسٹیشن حملے کے بعد پاک فوج ایف سی اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شعبان جاری. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 17 دہشت گرد ہلاک. سیکیورٹی سرائے کے مطابق آپریشن شعبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 43 ہو گئی. سیکیورٹی فورسز نے پہاڑوں میں چھپے خارجیوں کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا. 4 خارجی جہنم واصل اور کئی زخمی. خوزدار کے علاقے زیدی میں پولیس اسٹیشن پر حملہ بھی ناکام. فوج اور ایف سی کی برق رفتار کارروائی میں 8 دہشت گردوں کے جہنم واصل ہونے کی مصدقہ اطلاعات ہیں. ہیلی کاپٹر آپریشنز میں مزید 5 سے 6 دہشت گرد مارے جانے کی اطلاع. دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری. 5 جولائی سے آپریشن شعبان اور دیگر کارروائیوں میں مجموعی طور پر 79 دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے ہیں. غیر قانونی مقیم افغانوں کے لیے ڈیڈ لائن ختم. بغیر ویزا مقیم افغانوں کے خلاف ملک گیر کارروائی آج شروع ہوگی. بغیر ویزا پاکستان میں رہنے والے افغان شہریوں کو فوری گرفتار کیا جائے گا. غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کی گرفتاری اور بے دخلی کی مہم تیزی سے جاری رہے گی. تمام صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں ایکشن لیا جائے گا. روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریوں اور کارروائیوں کی رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوائی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف سے یو این سیکریٹری جنرل کے امیدوار میکی سال کی ملاقات. وزیر اعظم کا کثیر الجہتی تعاون کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ. عالمی امور میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے حمایت کا اظہار. شہباز شریف نے کہا امید ہے نئی قیادت عالمی امن اور سلامتی اور ترقی کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گی. پاکستان عالمی امن اور سلامتی کے لیے پرعزم ہے. میکی سال نے اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کی درینہ اور گراں قدر خدمات کو سراہا. نائب وزیر اعظم سے یو این سیکریٹری جنرل کے امیدوار میکی سال کی ملاقات. سابق صدر گنی بساؤ عمرہ امبالو بھی ملاقات میں شریک. عالمی امور پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار کا کثیر الجہتی نظام اور اقوام متحدہ کے مرکزی کردار پر پاکستان کے عزم کا اعادہ. اسحاق ڈار سے یو این سیکریٹری جنرل کی امیدوار ربیکا نے بھی ملاقات کی. نائب وزیر اعظم کا عالمی امن کے لیے تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور. مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کو پائیدار امن کے لیے ناگزیر قرار دیا. سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ کون کرے گا آج پتہ چلے گا. فیفا ورلڈ کپ کا دوسرا کوارٹر فائنل اسپین اور بیلجیم کے درمیان جاری. فرانس فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم. پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس نے مراکش کو 2-0 سے شکست دی. فرانس کی جانب سے کلیان امباپے اور عثمان ڈیمبلے نے ایک گول سکور کیا. ورلڈ کپ میچز میں امباپے کے گولز کی مجموعی تعداد 20 ہو گئی. رواں ورلڈ کپ میں میسی کے بعد امباپے کے گولز بھی 8 ہو گئے. کوارٹر فائنلز میں اتوار کو ناروے کا مقابلہ انگلینڈ اور ارجنٹائن کا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا.